لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس سورۃ الصافات کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ اور ہارون پہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کی قوم کو اس بہت بڑی بلا مصیبت سے بچایا کہ ان کی قوم کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا, لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا. اللہ نے فرمایا اس مصیبت سے بھی ہم نے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ پھر ہم نے ان کی مدد کی اور وہی غالب ہوئے. فرعون کو ہم نے غرق کر دیا, اس کی قوت طاقت کو غرق کر دیا, اور بنو اسرائیل کو ہم نے غالب کر دیا. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور دی ہم نے ان کو کتاب مستبین مانا کھلی روشن واضح یعنی کتاب تورات. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان کو راستہ دکھلایا صراط مستقیم کا
کہ اپنے اقوال میں بھی، افعال میں بھی، اعمال میں بھی وہ ہمیشہ راستے پہ رہیں، صراط مستقیم پہ چلیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو ان کے بعد میں آنے والوں میں بھی باقی رکھا کہ قیامت تک لوگ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام و موسیٰ و ہارون پہ. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اعمال صالحہ کرنے والوں کو. اور فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، اور وہ دونوں حضرت موسیٰ و ہارون میرے ایمان والے بندوں میں سے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور باقی آیات چونکہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں. اب فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق حضرت الیاس بھی میرے رسولوں میں سے ہیں. اذ قال لقومه الا تتقون، اور جب اپنے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اتدعون بعلا، تم پکارتے ہو بال بت کو. وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اور تم چھوڑتے ہو اس کو جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، وہی تمہارا رب ہے، تم سے پہلوں کا بھی رب ہے. فَكَذَّبُوهُ، لیکن قوم نے حضرت الیاس کی بھی تکذیب کی. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ تکذیب کرنے والے حاضر ہوں گے، قیامت کے دن پیش ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق ان کو سزا دیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ نے چن لیا وہ ایمان لائے، کامیاب ہوئے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت الیاس کا ذکر بھی ہم نے بعد میں آنے والوں میں قائم رکھا. سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پہ. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کو. انہو من عبادنا المؤمنین، وہ تھا میرے ایمان والے بندوں میں سے. اب تفسیر میں قرآن میں ذکر آیا ہے حضرت الیاس کا. یاد رکھیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں صرف 2 مقامات پہ ہے. ایک سورۃ الانعام میں حضرت الیاس کا ذکر آیا ہے، اور ایک سورۃ صافات میں ذکر آیا. سورۃ الانعام میں تو انبیاء کے جہاں اللہ نے نام لیے ہیں وہیں حضرت الیاس کا بھی نام ہے. سورۃ الصافات میں البتہ اللہ نے ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بیان فرمایا. اور ان 2 مقامات کے علاوہ قرآن پاک میں یا حدیث مبارک میں ہمیں حضرت الیاس کے بارے میں زیادہ تفاصیل نہیں ملتی. سورۃ الانعام میں صرف نام ہے، اور سورۃ الصافات میں یہ تفصیل ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی تحقیق نہیں ملتی. البتہ علماء نے سابقہ کتابوں سے، تورات سے اور بائبل سے، تالمود سے، وہب بن منبہ کی روایات سے، کعب الاحبار کی روایات سے بڑے واقعات لکھے ہیں، لیکن
ہمارے پاس ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جتنی روایات اسرائیلیات میں سے ہیں، یعنی سابقہ کتابوں کی روایات، اس کے بارے میں ایک اصول ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ آگے علماء نے پھر اس کی کچھ تفسیر فرمائی ہے کہ روایات کتب متقدمہ جو ہیں، تورات کی روایت ہے، انجیل کی ہے، بائبل کی ہے، زبور سے ہے، تالمود سے ہے، صحائف سے ہے، تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں یوں سمجھو کہ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہیں ہم لے لیں گے، یعنی وہ روایت ایسی ہے جو ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، تو اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم قبول کر لیں گے، کوئی اختلاف نہیں، اور اگر قرآن و سنت کے مخالف ہے تو ہم بالکل چھوڑ دیں گے۔ اب ایک روایت ایسی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے نہ موافق ہے نہ مخالف ہے، محض معلومات ہیں، تو اس کو ہم ایسے لے لیں گے جیسے تاریخی کتابوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تاریخ کا بھی کوئی اعتبار تو نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخی کتابوں میں بھی رطب اور یابس بھری ہوتی ہے۔ تاریخی روایات میں ہر قسم کا مواد جو ہے مورخ جو ہے وہ لکھتا جاتا ہے، جو سنا لکھ لیا، جو دیکھا لکھ لیا۔ اب تحقیق کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایک واقعے کی تحقیق کرتا پھرے۔ تو اب اصول یہ ہو گیا کہ جو سابقہ روایات ہیں اگر قرآن و حدیث کے موافق ہیں، اور یہی اصول ہے مثلا جتنے ائمہ ہیں، اگر ان کا کوئی قول اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو نہیں لیا جائے گا۔ اسی لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قول قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو ہماری بات کو چھوڑ دیں، قرآن و حدیث کو لے لیں، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہی نہیں، تو ہمارا قول کیسے خلاف ہوگا؟ ہم تو ہیں ہی قرآن حدیث کے تابع۔ جیسے کوئی سچا آدمی کسی کو کہتا ہے بھئی یار اگر میری بات غلط ہے تو چھوڑ دو، مت مانو، اس کو اپنی صداقت میں یقین ہوتا ہے کہ جب بات ہی میں سچی کر رہا ہوں، کہتا ہے دیکھو میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر نہیں یقین چھوڑ دو، نہ مانو۔ اس لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ اصل قرآن و حدیث ہے، اگر ہمارا کوئی قول قرآن و حدیث سے خدا نخواستہ مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن الحمدللہ ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نص میں تو اجتہاد ہوتا نہیں، یعنی جو مسائل منصوص ہیں ان میں تو اجتہاد ہوتا نہیں۔ اب دیکھیں نا مغرب کی کتنے 3 رکعتیں ہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ حنفی کہیں 4 ہیں اور شافعی کہیں 5 ہیں اور مالکی کہیں 2 ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، واضح بات ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف اگر ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے جو فروعی مسائل ہیں اور اس میں ہمیں اصل میں کوئی بات ملی نہیں، یا اگر ہمیں روایات ملی ہیں تو 2 حدیثیں ہیں۔ اب مجتہدین کی، یعنی اب دیکھیں جیسے امام مالک ہیں، ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ روایت مدنیین کو ترجیح دیتے تھے، یعنی جو حدیث ہو اور اس کو روایت کرنے والے اہل مدینہ ہوں اور عمل کرنے والے اہل مدینہ ہوں، اس کو ترجیح دیتے تھے باقی روایت کو۔ وہ کہتے بھی مدینے والے تو حضور کے گھر میں رہنے والے ہیں نا، تو صاحب البیت ادری بالبیت، گھر والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، 2 دن رہے، 4 دن رہے، چلے گئے۔ مدینے والے تو ہمیشہ حضور کے ساتھ ہیں،
اچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر مسئلہ دیکھتے ہیں تو وہ قوت الاسناد پہ نظر ڈالتے ہیں کہ دونوں میں سند کس کی قوی ہے۔ اچھا، جب وہ مصر آ گئے پھر انہوں نے مصریین سے روایت لینی شروع کی، اسی لیے ان کے دو قول ہوتے ہیں، قول قدیم اور قول جدید۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کوشش فرماتے ہیں کہ ظاہر الحدیث کو لیں، لیکن کسی جگہ آپ کو دو قول بھی اختیار کرنے پڑے، کسی جگہ چار بھی کرنے پڑے کہ اور دلائل آ گئے اور دلائل آ گئے اور دلائل آ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ ہر مسئلے میں وہ کہتے ہیں پہلے قرآن پہ نظر ڈالو، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ پہ نظر ڈالو۔ اب حدیث تو مل گئی ہے، وہ کہتے ہیں پھر یہ دیکھو کہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خلفائے راشدین ہیں، ان کے رشد و ہدایت کا خود محمد مصطفیٰ گواہ ہے، اور ان کے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دینے والا خود محمد مصطفیٰ ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر اس کے بعد وہ عشرہ مبشرہ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ صحابہ کس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر ان میں بھی مسائل نہ ملے پھر دیکھتے ہیں اجماع کس طرف ہے، اس میں بھی کوئی ایسا ہمیں مسئلہ نہیں ملا، ایک نیا مسئلہ نکل آیا، پھر وہ قیاس کو لیتے ہیں، اور قیاس بھی قرآن و سنت کے کسی اور مسئلے پہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ قیاس کا کیا معنی ہے کہ بھئی یہ مسئلہ تو بالعین ہی موجود نہیں ہے، لیکن اسی جیسا ایک اور مسئلہ پہلے حدیث میں موجود ہے، تو بھئی اس کو بھی اسی پہ سمجھ لو۔ بات کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ اب جیسے مثلا کہ اس دور میں ہمیں حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی زخمی ہو گیا، مجروح ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کو خون کی کمی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپریشن ہوگا لیکن ہر حال میں خون دینا پڑے گا، خون ہے ہی نہیں، اس کا خون نکل گیا ہے۔ ہر حال میں آپ 4-5 بوتلیں خون کا انتظام کریں تاکہ ہم خون بھی لگا دیں اور آپریشن بھی ہم شروع کریں، اس کے علاوہ آپریشن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ بلڈ دیتے ہیں، اس کا گروپ ملاتے ہیں، اس کا ہر چیز میچ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اے گروپ ہے، او گروپ ہے، پلس ہے، کیا ہے، بہرحال اس کے بعد دیتے ہیں۔ اب حضور کے زمانے میں تو خون دینے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، حضور کے زمانے میں تو ابھی میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ خون دیا جائے، تو جب حضور کے سامنے یہ مسئلہ ہی نہیں آیا تو حضور حکم کیسے فرماتے ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ نہیں آیا، تو اب صحابہ کے دور میں بھی نہیں، خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں، سرکار کے دور میں بھی نہیں، خیر القرون میں بھی نہیں، یہ تو بہت بعد میں آیا۔ تو اب ہم اس کا حل کیا کریں؟ بھی خون دینا جائز ہے نہ جائز ہے؟ تو اب علماء نے مجبور ہو کے اجتہاد کیا اور پھر دیکھا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مسئلہ بے عین ہی تو نہیں ملتا، لیکن اس کی ایک بنیاد تو قرآن میں ہے نا، کیونکہ قرآن تو بڑی جامع کتاب ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بنیاد تو موجود ہے نا، اشارہ تو موجود ہے، اصل تو موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلا افضل اعلیٰ اولا یہ ہے کہ اپنی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اگر کوئی ماں دودھ پلانے پہ راضی نہیں، مثلا طلاق ہو گئی، اب وہ جھگڑے میں ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے لے جاؤ اپنا بچہ، میں کیوں دودھ پلاؤں؟
تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں پھر تمہارے بچے کیوں پالتی پھروں؟ لے جاؤ، یہاں مرضی ہے لے جاؤ۔ اچھا، یہ طلاق بھی نہیں ہوتی، لیکن اتفاق یہ ہے کہ عورت کے سینے میں اللہ نے دودھ رکھا ہی نہیں، اتنا تھوڑا ہے کہ بچہ بیچارہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جیسے عرب میں رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو مائیں دودھ پلانے کے بجائے اس کو دیہات میں، قبائل میں، بستیوں میں مختلف عورتیں ہوتی تھی دودھ پلانے والی، ان کو دے دیتی تھی تاکہ ہمارا بچہ شہر کی ہواؤں سے، شہر کی کثافتوں سے، شہر کی گندی عادتوں سے بچ جائے۔ دیہات میں خالص کھیر، خالص دودھ، خالص مکھن، خالص دودھ، وہاں بھیج دو، وہ عورت دودھ پلائے گی۔ کبھی کبھی آئی، جیسے حضور کو بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ آپ کی والدہ تو بی بی آمنہ ہے نا، لیکن دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ سعدیہ ہے، بنو سعد کے قبیلے کی۔ وہ قبیلے کا مقام ابھی تک بھی موجود ہے، طائف سے آگے بنو سعد، ابھی تک وہ جگہ موجود ہے، وہ نشان بھی موجود ہے، آثار بھی موجود ہیں ان گھروں کے جہاں میرے محبوب نے دودھ پیا، کھیلے ہیں، جہاں بکریاں چرائی ہیں۔ تو اب علماء نے مسئلہ نکالا کہ بھئی اگر دوسری عورت کا دودھ اس بچے کو دیا جا سکتا ہے اور یہ دینا جائز ہے، تو بلڈ بھی تو دودھ سے بنتا ہے نا، خون کہاں سے بنے گا؟ خون غذا سے بنتا ہے۔ کہتے ہیں یار یہ بڑا کمزور ہے، اس کو دودھ شودھ پلاؤ نا ذرا، اس سے خون بنتا ہے۔ تو اگر دودھ دینا جائز تو ان کا خون دینا بھی جائز۔ وہاں دودھ بھی تو ہم اس لیے دے رہے ہیں نا کہ بچے کی جان بچ جائے، یہاں خون بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ بچے کی جان بچ جائے۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں جن میں مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ قرآن و حدیث کے تمام نظائر پہ نظر رکھنے کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آج کل ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے بیبی ٹیوب کا کہ عورت کو بچہ نہیں ہوتا، اب مسئلہ یہ ہے کہ خاوند بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، لیکن خاوند کا نطفہ جو ہے وہ صحیح معنی میں پہنچ نہیں پاتا رحم میں، یا پہنچتا ہے تو اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ وہ جرثومے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ نے جو اس کے اندر جرثومات رکھے ہیں وہ مر جاتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ اب اس کا بھی کیا کیا جائے؟ اب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیوب کے ذریعے مادہ لے کر عورت کے رحم کے اندر انجیکشن سرنج کے ذریعے ہم پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں، نہ بیبی ٹیوب کا مسئلہ تھا۔ آج کل تو خیر دنیا اور آگے چلی گئی ہے، آج کل تو رحم کرائے پہ ملتا ہے، کرایہ طے ہو جاتا ہے کہ تم میرا بچہ اپنی کوکھ میں رکھو، پیدا ہونے کے بعد میں لے لوں گا اور تمہیں اتنا پیسے دوں گا۔ بہرحال یہ تو حالات ہیں، بہرحال جو چیزیں۔ اب علماء کے سامنے مسئلہ آ گیا، کیونکہ دیکھو نا جس کا اولاد نہیں ہوتی ہے وہ تو پریشان ہے نا، اس کا تو کوئی حل کرے نا آپ۔ اگر آپ حل نہیں کریں گے، وہ کہے گا چھوڑو یار مولویوں کو، کیا ان کا دین ہے، کیا ان کا مذہب ہے، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہ پھر کیسا دین ہے جو قیامت تک چلے گا؟ قیامت تک تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیش آئیں گے۔ تو اس لیے اب علماء نے اجتہاد کیا، علماء اکٹھے ہوئے، جیسے الحمدللہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ یہ بھی بڑے اہم جو مسائل ہیں نا
تو رابطہ عالم اسلامی میں باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور منظمات انہوں نے بنائے ہیں، اور تمام عالم سے علماء چنے ہوئے ان کے ممبر بنائے ہیں، ان کے سامنے ہر سال اجلاس ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، نئے نئے مسائل جو امت کو درپیش ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جی فیصلہ کریں اب اس کا کیا ہوگا۔ اور ماشاءاللہ اس میں بڑا کام ہوا ہے اور بہت مواد چھپ چکا ہے اور آئندہ بھی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح علماء ہند نے، ہندوستان کے علماء نے بھی فقہ اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی، اس میں بھی وہ سالانہ اجلاس کر کے 70 80 90 علماء اکٹھے ہوتے ہیں اور جدید مسائل پہ بحث ہوتی ہے کہ بھی امت کو یہ مسئلہ پیش آ گیا اب کیا کریں۔ کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں نا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ حضور کے زمانے میں کوئی ایکسچینج مارکیٹ ہوتی تھی، کوئی سٹا ہوتا تھا، وہاں آپ کا کوئی کاٹن ایکسچینج ہوتی تھی۔ آپ کے زمانے میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سودے جو ہیں 10 سال پہلے ہو جائیں کہ یہ باغ 10 سال کے لیے میں نے خرید لیا ہے؟ یہ تو بات ہی نہیں تھی، مسائل ہی نہیں تھے اس وقت۔ اب جیسے مثلا نیا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میں مثلا ایک بلڈنگ بن رہی ہے کسی ملک میں، کسی کراچی میں، کسی جگہ دبئی میں، کسی بھی ملک میں، عرب میں، عجب میں، اچھا وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی اس بلڈنگ میں 200 فلیٹ ہوگا، ایک فلیٹ کی قیمت مثال کے طور پہ 40 لاکھ ہوگی، آپ 4 لاکھ روپیہ دے کے اپنا فلیٹ بک کرا لیں، باقی پیسے ہمیں قسطوں پہ دیتے جائیں، ہم 4 سال کے بعد آپ کو یہ فلیٹ دیں گے۔ میں نے ان سے معاہدہ کر لیا، میں نے ان کو 4 لاکھ کی پہلی جو قسطی وہ دے دی، انہوں نے کاغذات فلیٹ کے میرے نام پہ بنا دیے، 2 سال گزرے، وہ 40 والا جو ہے 50 لاکھ ہو گیا۔ میں نے کسی پارٹی سے کہا کہ یار میرے حالات تنگ ہو گئے، میں فلیٹ بیچنا چاہتا ہوں، میرا سودا کرا لوں گا، جی ٹھیک ہے 50 پہ ہم سودا کرا دیتے ہیں، 50 لاکھ میں نے سودا کرا دیا، حالانکہ جب میں نے لیا ابھی نہ فلیٹ موقع پہ بنا ہے، نہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، نہ میں نے فلیٹ کی چابی لی ہے، سب سودا ہوا میں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بنائیں گے، ہم نے آپ کو 4 سال میں دینا ہے نا، موقع پہ کچھ بھی نہیں، نہ کام ہوا ہے، نہ بنیاد پڑی ہے، میں نے بھی خالی بکنگ کی تھی، آگے خالی بکنگ میں نے بیچ دی ہے، نفع میں نے لے لیا ہے، یہ صورت نیا پیش آ گئی۔ اب امت تو پوچھے گی نا، لوگ تو پوچھیں گے نا کہ مولوی صاحب بتائیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس لیے اب علماء نے پھر مجبور ہو کے علماء اجتہاد کرتے ہیں، اور وہ اجتہاد جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے کہ اس قسم کے نظائر کو دیکھا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر سودا در ہوا ہے پھر ناجائز ہے، جب ہم نے کچھ لیا ہی نہیں، کچھ بنا ہی نہیں، ہم نے کیا بیچا؟ اور اگر موقع پہ بلڈنگ انہوں نے کھڑی کر دی ہے، اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بنیادیں کھڑی ہو گئی ہیں، اب اگر ہم نے سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ علماء نے ایک فیصلہ کر لیا، بھائی چیز تو موقع پہ ہو نا، وجود تو ہو نا۔ جیسے میں کسی کو کہوں کہ میں آپ کو 100 چڑیا بیچتا ہوں 10,000 روپے میں، وہ آپ کہیں چڑیا کہاں ہے؟ ہوا میں جوڑ رہی ہیں، پکڑ لو۔ یہ جیسے آپ کے ہاں سودے ہوتی ہیں، ہنسی مذاق نہیں، واقعات ہیں۔ آپ کے ہاں مچھلی نہیں بکتی، ٹھیکیدار ٹھیکہ نہیں لے لیتے کہ جی یہ ٹھیکہ 2 کروڑ کا ٹھیکہ، کیا جو مچھلی دریا میں کتنا ہے آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ کبھی کی نہیں ہے؟ رات دن ہو رہا ہے۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان مسائل پہ پھر قیاس کیا جاتا ہے. اب جو بیبی ٹیوب کا مسئلہ پیش آیا اس پہ بھی علماء نے مسئلہ مارا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی اور بندے کا نطفہ لے کر اس عورت کے رحم میں ڈالا جائے یہ حرام ہے، یہ ولد الزنا ہوگا چونکہ اس کا نطفہ ہی نہیں ہے. زنا کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ عورت کسی کی ہے، نطفہ کسی اور کا ٹھہرا ہے، تو لہذا یہ بھی دینا. ہاں اگر اس کے اپنے خاوند کا مادہ لے کر اس کے رحم میں ڈال دو تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ خود ڈالتا تو بچہ پیدا ہوتا حلال تھا. خود نہیں ڈال سکا، کمزور ہے بیچارے کا اعضاء کمزور ہے یا عضو کمزور ہے یا صحیح معنی میں اس جگہ پہ پہنچا نہیں پاتا غریب، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو اب وہ ڈاکٹر جو وہی مادہ لے کر اسی کے خاوند کا اسی عورت کے رحم میں ڈال دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. مادہ تو اسی کا شوہر کا ہے نا. اگر خود ڈالتا تو جائز تھا، مشین نے ڈال دیا تو جائز ہے. اس لیے اس طرح مسائل پر قیاس ہوتا ہے، یاد رکھو. ورنہ تمام ائمہ محدثین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ فقہا اللہ کے کتاب اور سنت محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں اور تابع ہیں، ان کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا. اچھا جی، پھر آپ کہیں گے جی اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ جب سارے قرآن حدیث سے لیتے ہیں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، کبھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے فہم کا. جیسے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ پاک نے میرے مدنی کو خواب دکھلایا اور لمبی تفصیل ہے، پھر وہ خواب اللہ نے سچا کر دیا. اللہ نے فرمایا آپ مسجد الحرام میں جائیں گے، امن سے جائیں گے، عزت سے جائیں گے، آپ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، سروں پہ اسرا پھروائیں گے یا بال کٹوائیں گے. اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، محلقین رؤوسکم ومقصرین. تو اب عمرے کے بعد یا اس طرح پھروائے یا بال کٹوائے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لفظ مقصرین سے یہ مسئلہ نکالا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عمرے کے بعد ثلاث شعرات، 3 بال جو ہیں چاہے کاٹ ڈالے، نطفن حلقن کسرن جرن نبشن، اپنے ہاتھ سے کھینچ لے، اپنے دانتوں سے توڑ ڈالے، کینچی سے توڑ ڈالے. اگر 3 بال توڑ ڈالے ہیں تو لہذا کوئی دم نہیں ہوگی، چونکہ وہ بال کٹوانے والوں میں شامل ہو گیا ہے. اور قرآن کہتا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، تمہارے حلق کرانے والے یا بال کٹوانے والے، اس نے 3 بال کاٹے ہیں یا 4، لیکن کٹانے والوں میں شامل ہو گیا. جب شامل ہو گیا تو اس میں کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں ہوگا، کوئی اس پر کسی قسم کی جزا سزا نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 بال ادھر سے 3 ادھر سے کاٹے، السلام علیکم، چلے گئے. اب امام شافعی کے سامنے لفظ کیا ہے؟ محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق کرانے والے یا بال کٹانے والے. اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر وہ کہتے ہیں سارا سر کٹاؤ، اس طرح پھرواؤ، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو دم نہیں پڑے گی. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں 3 بال کٹایا کرو، وہ بھی کہتے ہیں سارے کٹواؤ، سر پہ اس طرح پھراؤ، لیکن اگر کسی نے 3 بال کٹائے تو دم نہیں ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل نہیں، یا تو سر پہ اس طرح پھرواؤ یا سارے سر پہ جتنے بال ہیں سارے بال کٹواؤ تاکہ 1/4 حصہ بال کٹ جائیں. اب ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے، ہم دیکھیں کہ محمد مدنی نے 3 بال کاٹے ہیں یا سارے بال کاٹے ہیں. اب
اب آ گئی دلیل. اب دیکھیں دونوں امام ان سے یعنی انصاف سے کہیں کہ دونوں قرآن کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور پہ قرآن اترا ہے, حضور نے حلق کرایا تو چوتھا حصہ نہیں کرایا, سارے سر کا حلق کرایا, اور اگر آپ نے ایک دفعہ قصر کرایا تو سارے بالوں کا قصر کرایا ہے. ابو بکر عمر عثمان علی نے سارے بال کاٹے ہیں. تو جن پہ قرآن اترا, جن کے زمانے میں قرآن اترا, جنہوں نے قرآن خود محمد مدنی سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو مسئلہ سمجھا ہے وہ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ اولا ہے. لہذا وہ فرماتے ہیں اگر 4 بال کٹاؤ گے تو دم پڑ جائے گی. اچھا اب امام شافعی دوسری دلیل دیتے, وہ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, نماز میں جب وضو کرو تو سر کا مسح کرو. امام شافعی فرماتے ہیں اگر کسی نے یوں ذرا ہاتھ لگا لیا تو مسح ہو گیا, تاکہ سر کے کچھ حصے پر تو مسح ہے. لفظ مسح کا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ سارے سر کا مسح کیا جائے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یہاں تو آپ کی دلیل میں تھوڑا بہت وزن ہے, اس لیے کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہاں با موجود ہے, اس لیے تبعیض پر بھی دلالت ہو سکتی ہے. لیکن سر مڈانے میں تو با نہیں ہے, وہاں تو ہے مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کے مسے میں بھی جس نبی پہ اللہ نے قرآن اتارا اس مدنی نے خود بھی وضو کیا, صحابہ نے بھی کیا. دیکھ لیتی ہیں کہ آپ 3 بالوں پہ مسح کرتے تھے کہ سارے سر پہ مسح کرتے تھے. تو یہ انداز ہوتے ہیں ائمہ کے, اس لیے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اور کبھی اختلاف یہ ہوتا ہے, ایک روایت ہے جیسے دعائے قنوت ہے وتر میں, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے, اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے. اسی طرح وتر کی دعائیں ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت, اور اسی طرح اللہم انی اسألک ونستعین بک ونستغفرک, وہ بھی دعا ہے. اچھا اب اختلاف کیوں ہو گیا, حالانکہ دونوں حدیثیں ہیں. حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس کی روایت کو ترجیح دے دی. انہوں نے کہا ابن عباس جو ہے وہ حبر المفسرین ہے. ابن عباس وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہم علم التاویل, اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم نصیب فرما. تو لہذا یہ عالم جو روایت کر رہا ہے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی ہے. امام حضرت ابن عباس مفسر تو ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود فقیہ ہے, فقہاء صحابہ میں سے ہے جس کو اللہ نے تفقہ میں مقام دیا ہے, اور جس کے مسائل پہ خود حضور نے فرمایا ہے ما رضی بہ ابن ام عبد, جس مسئلے پہ میرا عبداللہ راضی ہو جائے میں محمد بھی راضی ہو گیا ہوں. فرماتے ہیں اس لیے میں اس کی روایت لیتا ہوں. اچھا دونوں ٹھیک ہے, چاہے وہ حدیث پڑھ لو چاہے وہ حدیث پڑھ لو, چاہے وہ دعا پڑھ لو چاہے وہ پڑھ لو, اللہ توفیق دے دونوں دعائیں ملا کے پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث. اچھا کبھی اختلاف اس لیے ہوتا ہے, ایک صحابی نے حدیث سنی ہے, حدیث سننے کے بعد جہاد پہ چلا گیا, شہید ہو گیا, وہ تو واپس آئے ہی نہیں مدینے. وہ جو حدیث سنی تھی سناتا گیا, جہاں جہاں پہنچ دی گئی فرمان نبی کا پہنچی, اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا, وہ اس بیچارے نے سنا ہی نہیں ہے, وہ تو پھر مدینے لوٹا ہی نہیں نا غریب, وہ تو شہید ہو گیا. اسی لیے جیسے حضرت اس کی مثال سمجھ لیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آیا, حضور نماز پڑھ رہے تھے, میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ سلام کیا, جواب نہیں دیا. میں نے پھر سلام کیا, جواب نہیں دیا. میں واپس آ گیا اور غمگین ہو کے بیٹھ گیا کہ خدا جانے میرا مدنی مجھ پہ ناراض ہو گئے, جواب نہیں دیا. تو آپ نے نماز کے فارغ ہونے کے بعد بلایا کہ عبداللہ کہاں ہے, انہوں نے کہا جی عبداللہ ہے. انہوں نے کہا آ جاؤ ادھر آؤ, کیا بات, کیوں بھئی پریشان ہو. کہا حضور آپ سلام کا جواب نہ دیں تو میرے لیے تو پھر موت ہے نا, کہ اللہ کا نبی ناراض ہو جائے. یہ تو ہم بہادر ہیں نا, داڑھی منڈا ہیں تو نبی راضی ہے.
12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کے منا لیں گے انشاءاللہ۔ نماز نہ پڑھیں نبی راضی ہے، رجوی جو کریں گے میراث شریف پہ 2 دیگیں پکائیں گے نبی خوش ہو جائے گا، خلاص مولوی ہے نا حلوہ دے دو گے خوش ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے، اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما، صحیح معنوں میں ہمیں محمد مدنی کا غلام بنا۔ یہ شارٹ کٹ نہ مارے کرو کہ ہم جھنڈے لگا لیں گے تو نبی راضی ہو جائے گا، عرس منا لیں گے تو پیر راضی ہو جائے گا۔ پیر کو پتہ ہے کہ تم عرس کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہم قبروں سے کب کھڑے ہوں گے، تم خام خواہ عرس منا رہے ہو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے کب اٹھنا ہے۔ اور تم جناب اوپر ماشاءاللہ پھول ڈال رہے ہو اور چادریں چڑھا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان ہے بس جدھر بہہ گئے پھر کہتے او جی دیکھنا بات ہے، او جی اظہار عقیدت ہے۔ بھئی اظہار عقیدت صحابہ کو نہیں آیا؟ حضور کے سامنے سابقہ انبیاء کی قبریں تھیں، اللہ کے نبی کو بھی اظہار عقیدت نہیں آیا کہ چلو 4 پھول تو لے کے حضرت ابراہیم ابا کی قبر پہ ڈال دیتے۔ ان کو بھی نہیں آیا، تمہیں آیا ہے اظہار عقیدت۔ اہل بیت رسول کو بھی نہیں آیا کہ ہم محمد مدنی کی سالانہ کم سے کم پھولوں کی چادر چڑھا دیں۔ حضور کو تو خوشبو بڑی پسند تھی، حسن حسین کو نہیں آیا، بی بی فاطمہ کو نہیں آیا، تم کو آ گیا ہے؟ کیا جاہلوں کی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو دلائل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہوتے ہیں، سکھوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو نجومیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، جادوگروں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ دلائل کی کیا بات ہے؟ عقل عیار ہے، 100 بھینس بنا لیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سمجھا کریں کہ اصل بات کیا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اختلاف تو ہو جاتا ہے۔ اب ایک صحابی اچھا حضور نے فرمایا عبداللہ بات یہ ہے کہ پہلے نماز کی حالت میں جواب دینا جائز تھا، اب اللہ نے نماز کی حالت میں کلام کا منع کر دیا ہے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، میں ناراض نہیں۔ تو اب عبداللہ بن مسعود کو پہلی حدیث یاد تھی، وہ سلام کر رہے ہیں، جب دوسری حدیث مل گئی بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اختلاف ہوتے ہیں، دلوں کو بڑا رکھا کرو۔ اللہ پاک ہمیں اعتدال کی اور حلم کی، حوصلے کی، برداشت کی اور ایک دوسرے کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ملک اللہ قیامت تک محفوظ رکھے، یہ عظیم نعمت ہے۔ دیکھو ایک کعبہ ہے، ایک امام ہے، شافعی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سب کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تم نے تو ہر محلے میں 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ یہ مسجد انہوں نے کہا جناب یہ تو بریلویوں کی ہے، یہ ان کا یہ دیوبندیوں کی ہے، اچھا یہ انہوں نے کہا جناب یہ بوہریوں کی ہے، یہ انہوں نے کہا اسماعیلیوں کی ہے، اور یہ انہوں نے کہا کمال کرتے جی شیعہ کی ہے، انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا جی آغا خان کی۔ بھائی خدا کی مسجد بھی کہیں ہے؟ بھائی اللہ کی بھی کوئی مسجد ہے تمہارے ملک میں کہ نہیں ہے؟ سب پارٹیوں کی مسجد ہے۔ سبز جھنڈا لگا ہو تو سمجھو فلاں کی ہے، کالا جھنڈا لگا ہو تو فلاں کی ہے، پنجا لگا ہو تو فلاں کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کدھر بھٹک رہے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو یاد رکھو کہ حضرت الیاس کے بارے میں قرآن حدیث سے ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتے، البتہ کتب سابقہ میں بڑی باتیں ہیں، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ اچھا اللہ پاک بڑی آپ کی ہمت ہے کہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے دین پہ چل رہے ہیں، اللہ آپ کو صالح اولاد نرینہ عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں وما ذالک علی اللہ بعزیز،
رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء رب هب لي من لدنك ولیا. یہ قرآن میں جو دعائیں ہیں پیغمبروں کی، یہ دعائیں مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے. اور استغفار زیادہ پڑھا کرو، خود بھی اور بیوی بھی. بینک گارنٹی جو ہے میرا بھائی، پہلے تو اصول یہ ہے کہ بینک آپ کو گارنٹی کیوں دے گا؟ آپ پیسے دیں گے تو گارنٹی دے گا نا، اس کے بغیر بینک کیوں گارنٹی دے گا؟ بینک پاگل ہو گیا ہے، بالکل ناجائز ہے. آپ 25% دیں گے اور وہ جناب 100% کی آپ کو گارنٹی دے گا، تو باقی تو جھوٹ ہے نا. اچھا تعلقات ہو تو 25% جمع کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بینک جناب وہ کہتا ہے گڈ ول پہ میں دے رہا ہوں، ان کی ساکھ اچھی ہے پارٹی کی. یہ سب چکر ہیں. دیکھو یاد رکھو، جب بھی کفر کے کسی معاملے میں آؤ گے نا، اس کے اندر سے سنت کا ایمان کا مکھن نہیں نکل سکتا. جب لسی حرام ہے تو مکھن کیا نکلے گا؟ ایک بوڑھا آدمی ہے پاکستان میں، بیچارہ اذان کہتا ہے لیکن وہ کچھ غلط کہنے دو، اللہ قبول فرمائے. بس بوڑھا آدمی ہے، پتہ نہیں اس کی سفید داڑھی کے الفاظ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، ہمارے سیدھے بھی قبول نہ ہوں، اس کے ٹوٹے بھی قبول ہو جائیں. حدیث نے فرمایا کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، تا قرآن میں اٹکتا ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ 2 اجر دیتے ہیں، ایک پڑھنے کا، ایک محنت کرنے کا. کہتے ہیں جی کہ جنازے کی دعا کے بعد 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں، تو ان کو نبی والی دعا پہ ایمان ہی نہیں ہے نا. حضور نے جو دعا مانگی ہے جنازے میں وہ کیا ہے؟ دعا ہے یا گالیاں ہیں؟ تو اس دعا پہ جس کو ایمان نہیں، ہمیں ان کے 3 کیا 30 بھی مانگے تو ایمان نہیں. ہمیں اسی دعا پہ ایمان ہے جو ہمیں حضور نے سکھلائی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو جن کو خود محمد مصطفیٰ کی دعا پہ ایمان نہ ہو، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. جب جماعت ہوتی ہے امام کے پیچھے مقتدی حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے. تصویر کھینچنا بالکل حرام ہے. اگر 2 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعات پڑھ لیں، بالکل جائز ہے. مدینہ منورہ میں میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. ایک روایت ہے، فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ 40 نمازیں پڑھے اور اس کی کوئی جماعت بھی قضا نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے، آگ سے بری کر دیتے ہیں. ایک ضعیف حدیث میں فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایک آدمی صبح 9 بجے وہاں پہنچا ہے، ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، سلام پڑھا، 10:30 بجے واپس چلا آیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، حاضری ہو گئی. حاضری سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. باقی فضیلت ہے. اللہ 40 کیا، اللہ تمہیں 40 سال مدینے میں نمازیں نصیب کرے. لیکن مسئلے خود نہ بناؤ. وہ ایک اچھا علماء کیوں زور دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 40 نمازیں پڑھے گا تو اللہ کرے گا نمازی بن جائے گا، کچھ تو اس کی عادت بنے گی نا. تو ورنہ یہ ہے کہ اس سے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورتیں اگر حرم میں موجود ہیں تو جنازہ پڑھیں، اپنے گھر سے جنازے کے لیے نہ آئیں. مسئلہ سمجھا کرو. یہ نہیں کہ جو مسجد میں موجود ہے وہ بھی جنازہ نہ پڑھے. کیوں نہ پڑھے جی؟ عورت مر جائے ہم پڑھیں؟ پھر فیصلہ کر لو بھی عورتیں جنازہ مردوں کا نہ پڑھے، مرد عورتوں کا نہ پڑھے، پھر جنازہ کیسے ہوگا؟ اور مسئلہ سمجھو کہ جنازے کے لیے عورت کو گھر سے جنازہ گاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تو پہلے سے موجود ہے، جنازے کے لیے نہیں آ رہی ہو. جنازے میں سلام 1 پھیریں تب بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، 2 پھیریں تب بھی جائز ہے.
تو حدیث میں 2 سلام بھی ہے 1 سلام بھی ہے. تو یہاں کے ائمہ یہ کرتے ہیں کہ باقی نمازوں پہ 2 سلام والی حدیث پہ عمل کر لیا اور جنازے میں 1 والی پہ عمل کر لیا تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. لیکن احناف کہتے ہیں کہ بھی جتنے لفظ بڑھیں گے اجر بڑھے گا، لہذا ہم 2 کہہ کے ثواب اپنا کیوں کم کریں. تین یا 4 طواف، دیکھو بھئی افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو، لیکن اگر کسی نے 2 یا 3 یا 4 طواف کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لی وہ بھی جائز ہے. والدہ کی عمر 70 سال ہے، بیٹا بھی بوڑھا ہے 55 سال کی عمر ہے، ماں تھک جاتی ہے تو پاؤں دبا لے، ہاں اوپر کپڑا شپڑا ڈال لے، کوئی بات نہیں، خدمت کر سکتا ہے کیونکہ دونوں بوڑھے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک محفوظ رکھے گا دونوں کو. احرام کی حالت کے علاوہ اگر کوئی آدمی ننگے سر خانہ کعبہ کا طواف کرے جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پورے ادب اور احترام سے کیا جائے. جب آدمی بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے تو تیار ہو کے جاتا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اور باقی جو جہاں تک احادیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم نے احرام کے بغیر کبھی سر ننگا کر کے نہ نماز پڑھی نہ طواف کیا. اگر آدمی نے کتے کو ہاتھ پھیرا ہے، اگر کتا نجس العین ہے بالکل ہاتھ دھوئے، وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاتھ تو دھوئے نا. بہرحال اگر گزارش یہ ہے کہ کسی کی زمین پہ میلہ لگتا ہے اور وہ کرایہ لیتا ہے، کرایہ لینا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ان گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو تو بہتر ہے. ایک ہے کہ ہم نے تو کرایہ لیا ہے، ہم نے نہیں پتا اگلا کیا کر رہا ہے. کرایہ لینا جائز ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب تمہیں پتہ ہے کہ میری اس مکان میں اگر میں نے کرائے پہ دیا یہ عورت زنا کا اڈا کھولے گی تو پھر اس کو کرائے پہ نہیں دینا چاہیے. ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم دے بیٹھے، وہاں کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمارے کرائے کو تو کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اگر پتہ ہو جان بوجھ کے تو مکھی نہ نکلے نا، اس کو کسی اور کام میں لگا دیں، اللہ کسی اور ذریعے سے بھی آپ کو حلال دے دیں گے. اچھا، اور وہاں کسی بزرگ کا دربار ہے ماشاءاللہ، میلہ بھی وہاں لگتا ہے ماشاءاللہ، بزرگ کی دربار پہ سرکس لگاتے ہیں، اس کا ثواب ہوگا بزرگ کو. وہاں باقاعدہ ناچ بھی ہوتا ہے اور ویرائٹی شو بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ناچتی ہیں، تو ان کا ثواب پہنچاتے ہیں بزرگوں کو. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، آخر مقصد ہے کہ جو ناچ گانا ہوگا تو اللہ والے کو ثواب ملے گا، یا قیامت میں انشاءاللہ اللہ والے کا ہاتھ ہوگا، تیری گردن ہوگی کہ بدبختو تم میرے مجاور بن کے قرآن کے بجائے میرے کنجریاں لے آئے میرے مدار پہ. انا للہ. یہ اصل وجہ کیا پتہ نہیں، یہ ہے بزنس. وہ اس لیے لگواتے ہیں مجاور کہ بھئی لوگ جتنے آئیں گے 1 روپیہ بھی ڈالیں تو ہمارا تو 10 لاکھ بن جائے گا نا. اگر لوگ تھوڑے آئے تو مال نہیں ملے گا نا. چلو کوئی سرکس کے لیے آئے گا، کوئی ناچنے کے لیے آئے گا، کوئی مجرے کے لیے آئے گا، کوئی گانے کے لیے آئے گا، کوئی قوالی کے لیے آئے گا، کوئی سرکس کے لیے آئے گا. لوگ جتنے زیادہ ہوں گے تو سائیں کے دربار میں تو حاضری بھریں گے نا. حاضری جب بھریں گے تو 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے ڈالیں گے تو کام تب بنے گا نا. لوگ تھوڑے ہوں تو کام کیا بنے گا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں چاہے جہنم ملے لیکن لگاؤ بزرگوں کے قبروں پہ ملے. موبائل میں میوزک کی گھنٹی رکھنا بالکل حرام ہے. الوداعی طواف بھی اسی طرح طواف ہے جیسے تم کرتے ہو، بس دعا کرو اس میں کہ اللہ ہمارا آخری چکر نہ ہو، پھر ہمیں نصیب فرمانا. جیسے یہاں ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، آمین. بالکل اللہ سب کو قائم دائم رکھے انشاءاللہ.
میرے پاس ایک زمین ہے جس پر کسی زمانے میں جانور مال مویشی باندھتے تھے، مسجد بنانا چاہتے، بالکل بنائیں، کیا ہے مسجد کیوں نہ بنائیں، صاف کریں گے مسجد بنا دیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں حجر اسود پہ بوسہ دینے میں گرتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے نہیں پڑھا ہے جی کہ اسلامک بینک جو ہے خریدار اور کی بنیاد پہ 6% منافع وصول کرتا ہے، مجھے نہیں پتا، پوری پالیسی جب تک نہ ہو آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، وہی جنازہ تو دعا ہے اللہ کے بندے، اور کون سی دعا مانگو گے؟ ارباب اختیار کو جو لکھنا ہے آپ خود لکھ کے بھیج دیں، ویڈیو بنائیں، کچھ بنائیں نہ بنائیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے مثلا کسی ٹی وی پہ درس قرآن آ رہا ہے یا درس تفسیر آ رہا ہے، یا آج کل انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ ہیں علماء کی، وہ کہتے ہیں وہ جائز ہے، کہ جیسے اس طرح مجھے دیکھنا جائز ہے، میرا تجھے دیکھنا جائز ہے، تو وہاں بھی جائز ہے، جو یہاں حرام ہے وہاں بھی حرام ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، دیکھو نا، یہاں بیٹھے بیٹھے عورت کو دیکھنا جائز ہے، ناجائز ہے، تو وہاں بھی ناجائز ہے۔ اچھا اس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ تو یہ جائز ہے تو وہاں بھی جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ امت محمد مصطفیٰ پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمنوں نے اب اس ملک کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا اللہ اپنی قدرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجم میں ہے، کشمیر میں ہے، عراق میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، جس ملک میں بھی ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Bye.